اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ، انتظامیہ نے جلسے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے کہا، شہر میں حالیہ غیر قانونی جلسے کی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ 7 بجے کے بعد جلسہ غیر قانونی ہے۔ ایک ایکٹ پاس ہو چکا جس کے تحت غیر قانونی جلسے اور جلوسوں پر قانون حرکت میں آئے گا۔ جلسے کا مقررہ وقت بڑھانے کے لیے نہ کسی نے درخواست دی اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں بات کی۔ پی ٹی آئی جلسے کے شرکاء کی جانب سے اسلام آباد پولیس پر بلا اشتعال پتھراؤ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ محسن نقوی کا زخمی ایس ایس پی شعیب خان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ زخمی پولیس اہلکاروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پی ٹی آئی جلسے کے حوالے سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ جن لاکھوں لوگوں نے آج انقلاب برپا کرنا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ پی ٹی آئی کے انقلاب برپا کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ناکام جلسے کو کامیاب دکھانے کے لیے فیک ویڈیوز کا سہارا لیا گیا۔ تبدیلی کا جنون اپنی موت آپ مر گیا، یہ کچھ بھی کر لیں ان کا احتساب ہو کر رہے گا۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کی خبریں من گھڑت ہیں۔ انتظامیہ جعلی وفاقی حکومت کی اہلکار بنی ہوئی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی صاحب کا اسلام آباد کی صورتحال پر رد عمل۔ کہا کہ انتظامیہ کو وقت کی فکر ہوتی تو راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاریخ جعلی حکومت کا یہ ظلم یاد رکھے گی۔ ریاست کے خلاف منصوبہ بندی سے حملہ کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جلسہ کریں، روئیں، پیٹیں یا چیخیں، سزا تو ملے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ کہتی ہیں کہ نئے نیب قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست 9 مئی کے مجرم نے دی۔ کہتے ہیں کہ قانون چوروں کو بچانے کے لیے بنایا گیا اور این آر او کی پہلی درخواست موصوف کی اپنی ہے۔ جلسی 9 مئی اور ریاست کے خلاف منصوبہ سازوں کے جرم سے بچنے کے لیے این آر او کی بھیک ہے۔ پی ٹی آئی کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے فیک پوسٹوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں کہ جلسے کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پہلے ہی مکروہ صوبہ ہے۔ جلسے پر لگنے والے وسائل لوگوں کی تعلیم اور صحت پر لگنے چاہیے تھے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ تحریک انصاف کے جلسے گاہ کے قریب سے مشکوک بیگ سے ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ پولیس کے مطابق بیگ سے ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹرز، تار اور دیگر بارودی مواد برآمد ہوا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ جلسہ گاہ کے قریب سے بارودی مواد برآمد ہوا جو کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے قبضے میں لے لیا۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی میاں محمود الرشید کا بیٹا ڈاکٹر حسن محمود جلسہ گاہ جاتے ہوئے گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کے بعد حسن محمود کو تھانہ سنگجانی منتقل کر دیا۔ میاں محمود الرشید پہلے ہی کیمپ میں پابند سلاسل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی غزہ کے قصائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ویڈیو پیغام۔ کہا کہ اسرائیلی کئی دہائیوں سے بانی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل نے ان کو سیاسی طور پر گود لیا ہے۔ یہ آج بھی ان کے خلاف بیان نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برانڈ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی حقیقت کھول دی ہے۔ نواز شریف کو ہٹانے کی کہانی اور اسرائیلی اخبار کے مضمون کو پڑھ کر سمجھ آ جاتی ہے اسرائیل نے بانی پی ٹی آئی جیسے مہرے کے حق میں بیان کیوں دیا تھا، امریکی کانگریس سے قرارداد کیوں منظور ہوئی۔ تانے بانے سامنے آ گئے۔ فارن فنڈنگ اور سماجی خدمت ایک پلاننگ کا حصہ تھی۔ اس انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی اور حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئی ہیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملٹری کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے ٹرائل کا اشارہ دے دیا. کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں پہلے بھی ٹرائل ہوتے رہے ہیں, آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. بانی کے خلاف شواہد ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں. تحقیقات صیغہ راز میں ہیں, مجھے رسانی نہیں. اقتدار کھونے کا جو افسوس بانی پی ٹی آئی کو تھا وہی جنرل فیض کو بھی تھا. وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ ہی کوئی امکان ہے. پہلے 9 مئی کے کیس کا فیصلہ ہو جانے دیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں سماعت کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. ہمیں اپنے عدالتی نظام میں اصلاحات کرنا ہوں گی. ساؤتھ پورٹ کے واقعے کے بعد ملوث افراد کے خلاف برطانیہ میں شریعت کے ساتھ انصاف کیا گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ زیم الرحمان کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور محسن نقوی کو کہنا چاہتا ہوں 15 دن رہ گئے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی صرف پنجاب نہیں پورے ملک میں ہونی چاہیے. 1994 سے اب تک جتنی حکومتیں آئیں سب نے آئی پی پیز کی مدد کی. جو بجلی پاکستان میں بنتی نہیں اس کے بھی پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں. صوبہ سندھ 88% ریونیو جمع کرتا ہے لیکن زرداری مافیا کراچی کا حق بھی کھا جاتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور لیاقت بلوچ کا ٹیلی فونک رابطہ. جماعت اسلامی سے معاہدے کے حوالے سے محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طاہر منصورہ میں ملاقات کریں گے. معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہوا حکومتی کمیٹی جماعت اسلامی کو آگاہ کرے گی. لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جاری ہے. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. اہم کمانڈر سمیت 8 افغان طالبان ہلاک 16 زخمی ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں 2 اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد بھی شامل. افغان طالبان کی جانب سے افغان علاقے پسولین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بڑے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی. افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں سہولت کاری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دہشت گرد حملوں کے ساتھ ساتھ اب افغان طالبان کی بین الاقوامی سرحد پر جارحیت کھل کر سامنے آ رہی ہے. بجلی کی قیمتوں کا موجودہ نظام ناقابل برداشت ہے, ملک کی ترقی کو نقصان پہنچ رہا ہے. وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کا اعتراف. کہتے ہیں کہ حکومت آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کر رہی ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو خاص حد تک کاروباری سمجھوتا کیے بغیر جلد رعایت فراہم کرنا ہوگی. حکومت آئی پی پیز کو نئے معاہدوں کے لیے مجبور نہیں کرے گی. ملک بہت جلد آئی پی پی سے متعلق خوشخبری سنے گا. بھارت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی خاندانی جائیداد کو نیلام کر دیا. زمین کی بولی اس کی بنیادی قیمت سے 3.5 گنا زیادہ لگائی گئی. بھارت نے 2010 سے دشمن کی ملیت قرار دیا تھا. زمین کا ایک عہدہ اتر پردیش میں پرویز مشرف کے آباء و اجداد کی آخری زمین تھی. پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب. انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا. گرفتار نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروہوں سے بھی رابطے کا انکشاف. مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغان باشندے ملوث. کارروائی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نشاندہی پر ایف آئی اے نے کی. ملزمان شہریوں کو بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر لوٹتا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئی اے کو شاباش. کہتے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے.